بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صدر اجلاس حضرت الشیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، دیگر تمام اکابر علماء کرام، جو گفتگو اس مجلس کے ایجنڈے کے حوالے سے ہوئی اور جس طرح صورتحال پر دونوں موقر مفتی صاحبان نے روشنی ڈالی، اس اجلاس کے لیے میری نظر میں یہ رہنمائی کافی ہے۔ کچھ چیزیں جو پارلیمنٹ میں ہماری نظروں کے سامنے سے گزری، میں چاہوں گا کہ مختصراً اس حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کر سکوں اور مزید اس پر آپ کی رہنمائی بھی حاصل کر سکوں۔ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم میں بنیادی جوہری فرق یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، اور 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں سے پوری ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت شروع کی۔ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، اور ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی اختیار کر لیں، لیکن ہم نے حزب اختلاف کی بڑی جماعت کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھا اور روزمرہ کی جو بھی پیش رفت تھی اس سے مسلسل ہم ان کو آگاہ کرتے رہے۔ جہاں جہاں پر ان کو حکومت کی طرف سے دیے گئے مسودے پر اختلاف رائے تھا، ان کے اختلاف رائے کو ہم نوٹ کرتے رہے۔ آگے جا کر ہم ان کی اختلاف رائے کی بھی وکالت کرتے رہے اور حکومت کو ان کے اپنے بنائے ہوئے ڈرافٹ کے 34 شقوں سے ہم نے حکومت کو دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ صرف 22 شقیں رہ گئی، اور 22 شقوں کے بعد ہم نے کچھ اپنی شقیں ترمیم کے طور پر پیش کی جو قبول کی گئیں۔ پہلی بات کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سودی نظام ختم ہو جائے گا، اور یہ باقاعدہ اس پہ لکھا گیا ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وفاقی شرعی عدالت میں کچھ کمزوریاں تھیں کہ اس کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جب شریعت اپیلٹ بینچ میں اپیل دائر ہو جائے تو فیصلہ خود بخود معطل ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی حدود نہیں ہے کہ کب اس کے کیس کو سنا جاتا ہے اور کب اس کے اپیل پر فیصلہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس ترمیم میں یہ واضح کر دیا گیا کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جب وفاقی شریعت اپیلٹ بینچ میں اپیل جائے گی
1 سال کے اندر اندر اس اپیل پر فیصلہ لازم ہوگا، ورنہ پھر شرعی عدالت کا فیصلہ مؤثر قرار دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ وفاقی شرعی عدالت میں خود اس کا جج چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، سو آئین میں ترمیم کر دی گئی کہ اب خود وفاقی شرعی عدالت کا کوئی جج ہی اس کورٹ کا چیف جسٹس بن سکے گا۔ تو یہ تبدیلی 2 طرح کی وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہوئی آئین میں۔ اور تیسری چیز، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اسمبلی میں پیش تو کیے جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں جا کر کس وزارت کے کس کمرے میں ڈھیر ہوتے 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 اب تک کہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ اس میں لازم قرار دیا گیا کہ ہر سفارش اب اسمبلی کے سامنے بحث کے لیے پیش کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے جب بحث کے لیے اسمبلی کے فلور پہ آ جائے گی تو پھر کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر قانون سازی بھی کرنی پڑے گی ان کو۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں اس میں ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازیاں ہوئیں اس میں قانون سازی صرف دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے یا بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ہوئی، اور ہمارا اصرار تھا کہ 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کے رجسٹریشن کا قانون پاس کیا جائے۔ چنانچہ جب جنرل مشرف صاحب کے ساتھ اس زمانے میں بات ہوئی تھی تو اس میں صرف ایک مشکل تھی کہ یہ تو صوبائی معاملہ ہے، جبکہ وفاق المدارس کا نصاب تو پورے ملک کا ایک ہوتا ہے اور پورے ملک کی سطح پر ایک ہی امتحان لیا جاتا ہے، تو اس میں شق نمبر 21 کا اضافہ کر کے دینی مدارس کو اس نظام سے مستثنی قرار دیا۔ شاید اسی طرح تھا۔ اب یہ قانون جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت بقیہ مدت کے لیے حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت بھی کوئی 1 سال ہمیں لگا اس پر بات چیت کر کے۔ وہاں پر یہ سوال آیا کہ کیا وہ جو دوسری تنظیمیں ہیں جو وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر ہونا چاہتی ہیں، کیا ان کو بھی آپ حق دیں گے کہ وہ بھی رجسٹریشن کر سکیں اور مدارس کو اختیار ہو ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ تو ہم نے وہاں اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ مدارس کو اختیار ہے، وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں یا وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ قانون مکمل نہیں ہو سکا، اور اس میں مختلف اداروں کی طرف سے مداخلتوں نے یہ حشر کر دیا کہ پھر ہم دستبردار ہو گئے کہ ہم اس طرح کی قانون سازی سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ جب 26ویں ترمیم کے صورت میں ان کو ضرورت پڑی تو پھر وہ آئے واپس۔ اب حکومت الیکشن کے بعد کی ہے، یعنی پچھلے سال اکتوبر میں۔ اس دوران میں جو اس پر قانون سازی ہوئی تو یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، ڈرافٹ حکومت نے بنایا، اسمبلی میں پیش حکومت نے کیا، ہم نے تو ووٹ دیا اور پھر وہ پاس ہوا۔ اگر وزارت تعلیم کے تحت ڈائریکٹریٹ کے اندر رجسٹریشن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہم نے تو اس پہ کوئی مداخلت نہیں کی تھی، ہمارے سامنے تو ہمارے منشا کے مطابق ڈرافٹ آیا اور ہمارے منشا کے مطابق ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، چنانچہ وہ پاس ہو گیا۔ اس کے بعد شور مچایا گیا کہ پھر ہم کدھر گئے؟ تو جب ہمارے سامنے یہ بات لائی گئی کہ بھئی وہ مدارس تو چیخ رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی چونکہ ہم اصولاً اس پر پہلے ایک اتفاق کر چکے ہیں تو آج بھی ہم اسی پر اتفاق کریں گے کہ مدارس کو اختیار ہے ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کہ ایک دفعہ ہمارا ہاں ہو چکا ہے، اب اس ہاں سے ہم دوبارہ پسپائی نہیں اختیار کریں گے۔ اب ظاہر ہے یہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے قانون متوجہ ہے
یہ کیا ایکٹ ہے، سوسائٹی ایکٹ کی طرف ضمناً بعد میں ان کو شامل کیا گیا، اور ہمارے حوالے سے کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ چنانچہ آرڈیننس آیا، اس میں وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے شق داخل کیا گیا، اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہوئی اور وہ قانون پاس ہو گیا۔ اب عملاً ابھی تک صرف اسلام آباد کے ایریا میں وہ قانون موجود ہیں، صوبوں میں قانون سازی نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد میں بھی اگر کوئی مدرسہ فائل لے کر جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اور وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے لیے کہتا ہے، تو ڈپٹی کمشنر اسے کہتا ہے کہ نہیں، آپ جائیں اور وزارت تعلیم کے تحت فائل بنا کر لائیں۔ اب یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جانبداری ہے۔ اس پر ہم نے ضرور ان سے شکایت کی، اعلیٰ سطح پر ہم نے شکایت کی، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو وزارت تعلیم کے تحت ڈائریکٹریٹ جنرل ہے، اس کا جو چیف بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل ہے، اور وہ وہی شدت کے رویے اختیار کر کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے فلسفے کو ناکام بنا رہا ہے، اور وہ اپنی ہی اجارہ داری کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ چلو آپ بندہ دے دیں، ہم تبدیل کر لیں گے۔ حضرت سے مشورہ کیا میں نے کہ بھائی ہمارا جھگڑا فرد کے ساتھ نہیں ہے، پہلے ہمارے ساتھ نظام پہ بات کریں، اصول پہ بات کریں۔ ہم مدارس کے معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں، کل ایک تبدیل ہو جائے گا، پھر اور تبدیل ہوگا، پھر اور تبدیل ہوگا، اور حضرت کی رائے میں وزن تھا، اور ہم نے اسی طرح ان کو جواب دے دیا کہ ہم فرد کے حوالے سے آپ سے معاملہ نہیں کر رہے، ہمیں اصول کے تحت آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ بہرحال ابھی تک وہ ساری صورتحال جس طرح آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ الجھی ہوئی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم بھی اپنے موقف پہ پوری طرح مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ یہ تو ہوا اس وقت۔ ابھی جو اس وقت 27ویں ترمیم میں ہوا، اس میں قانون سازی کیا ہوئی کہ اس میں قانون سازی ہوتی ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی کے حوالے سے، اور گھریلو تشدد کے حوالے سے، جنس کی تبدیلی کے حوالے سے۔ یہ 3 چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، 3 چیزیں اس وقت سامنے آئیں۔ اس وقت ہم نے قرآن و سنت کے عین مطابق مختلف آئین کے حوالے سے ہو یا قانون کے حوالے سے قانون سازی کروائی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب انہوں نے جبری طور پر 2/3 اکثریت بنا لی، ممبران کو توڑ مروڑ کر حاصل کی، اس کے سہارے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی جس کا تذکرہ حضرت شیخ نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پر ہماری ایک جامع رائے جانی چاہیے۔ سرکار کو جس شعبے سے چاہیں، جب چاہیں، اپنی مرضی کے لوگ اکٹھے کر لیں اور اس میں وہ اپنی مرضی کی بات کر لیں اور اپنی مرضی کی بات کی وہ تائید حاصل کر لیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں تو یہاں سے بھی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر کے علماء کرام چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا حقیقی نمائندہ، ان کے ضمیر کا نمائندہ اجتماع یہ ہے جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صرف مدثرا قسم کے لوگ اکٹھے کر کے ان کی تائید لینا یہ کوئی حکمرانوں کے لیے کبھی مشکل مسئلہ نہیں رہا ہے، لہٰذا علماء کرام اس میں گئے ہیں، اور میں تو کم از کم ہر چیز کا کوئی مثبت پہلو نکالتا ہوں، منفی پہلو زیادہ نکالنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو میں نے تو اس دن بھی کہا کہ جو نئے سٹیٹس انہوں نے لیے ہیں، ان نئے سٹیٹس کے ساتھ اپنی نئی ذمہ داریوں کا آغاز انہوں نے علماء کرام کے اجتماع سے کر لیا ہے، تو نیک فال ہی ہم اس کو نکالیں۔ اب اس کے علاوہ حضرت، یہ جو قانون سازیاں ہوئی ہیں، ابھی حال ہی میں ایک اور قانون سازی ہوئی جس کا آپ کی خدمت میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ
اقلیتی کمیشن کا قیام۔ اب اقلیتی کمیشن یا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے حقوق پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ان کے حقوق کے نام پر جو قانون سازی کی گئی، اس قانون سازی کے اندر ایک شق نمبر 35 ڈالی گئی تھی۔ اس شق نمبر 35 میں اس کمیشن کے تحت جو قوانین ہیں ان کو تمام قوانین پر بالادستی حاصل ہوگی۔ اب یہ چیز ہم نے پکڑ لی کہ بھئی یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام قوانین پر بالادستی ہوگی، کل آپ ملک 5-6 ہزار قوانین ہیں، کسی بھی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ دیتا ہے، آپ کورٹ پہ جائیں گے کہ چونکہ اس قانون کے تحت فیصلہ وہ اقلیتی کمیشن کے فلانے قانون سے متصادم ہے، لہذا اس کو بالادستی حاصل ہے، تو کل قادیانی بھی اٹھیں گے اور سن 74 میں جو قوانین بنے تھے قادیانیت کے حوالے سے، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ آپ کے فلانے کمیشن کے قانون سے متصادم ہیں، لہذا ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور اس قانون کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ اب یہ چیزیں جب ہم نے محسوس کی، اب ساری رات تک ہمیں ایجنڈا نہیں ملا، مشترکہ اجلاس کی صبح میں ہمیں ایجنڈا ملا، اور وہ بھی جب میں نے اپنے ایک سینیٹر کامران مرتضیٰ سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی یہ آیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز بڑی خطرناک آ رہی ہے جی۔ میں ٹھیک 11 بجے یا 11:15 بجے تک پہنچ گیا، اجلاس کی بسم اللہ سے میں فوراً ایوان میں پہنچ گیا اور ہم نے اس خرابی کی نشاندہی کی اور ہم نے ان سے کہا کہ بھئی اس کے اندر جو زہر چھپا ہوا ہے، اس کا کل جو ملک بھر میں استحصال کیا جائے گا، اور خاص طور پر قادیانی طبقہ جو ختم نبوت کے حوالے سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری خرابی یہ ڈالی گئی تھی کہ اس اقلیتی کمیشن کو از خود نوٹس لینے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا اللہ سے ڈرو، ابھی آپ لوگوں نے سپریم کورٹ 27ویں آئین کے تحت آپ نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار طلب کر لیا ہے، تو پرسوں آپ نے سپریم کورٹ کے اختیار کو سلب کیا ہے اور آپ وہی اختیار آج دے رہے ہیں اقلیتی کمیشن کو تاکہ وہ جب چاہے کسی کو بلائیں اور کسی کے خلاف کیس دائر کریں۔ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ آئے میرے سیٹ پہ، اسحاق ڈار صاحب بھی آئے، وزیر قانون بھی آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو ختم کرتے ہیں، اور انہوں نے امٹ کر دیا اس کو، ہمیں ترمیم دی اور اس میں امٹ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ کامیابی ابھی حال ہی میں اب اس سے آپ ان کی ارادوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرا خیال میں نور الحق صاحب موجود تھے اس سارے موقع پر، اور انہوں نے ہماری تائید بھی کی، اور پیپلز پارٹی کے اندر عبدالقادر پٹیل نے ہماری تائید کی، کھڑے ہو کر تقریر کی، انہوں نے کہا یہ چیز غلط ہے، ہم قرآن و سنت پر کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، اس میں آپ بھی رائے دیں گے، اور پتہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، کہ اسحاق ڈار صاحب نے مائک پہ کھڑے ہو کر کہہ دیا، اسحاق ڈار صاحب نے نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے مائک پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم بھی اللہ اور رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، اگر ہم سے کوئی ایسی قانون سازی ہوئی ہے جو آپ کی نظر میں قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آپ ترامیم دیں، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ اگلے دن میں نے ان کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ڈار صاحب آپ نے جو کل بات کی آپ نے کسی مشاورت کے بغیر کی، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، بس ہمیں صرف ایک جواب دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے وہ بیان جو دیا تھا اس پر قائم ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس پر قائم ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی کافی نہیں ہے، کیا آپ نے اپنے ماحول کو اعتماد میں لیا ہے، اپنے ماحول سے مشاورت کی ہے؟ کل یہ نہ ہو کہ وہ لوگ آپ سے کہیں کہ بھئی یہ کیا کر دیا آپ نے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں ان کو بھی اعتماد میں لے لیتا ہوں، لیکن ابھی تک پھر اس کے بعد کوئی ان کا ہمارے پاس حال احوال جواب نہیں آیا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں حضرت ہمیں اس حوالے سے زیر غور لانی چاہیے کہ اگر آئین خطرے میں ہے، ان کی اسلامی حیثیت خطرے میں ہے، ان کی متفقہ حیثیت خطرے میں ہے، تو ہم نے اس کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، کیا تجاویز دینی ہے، اور کیا حکمت عملی ہم نے اس حوالے سے دینی ہے۔ جہاں تک ہے بات عسکریت پسندی کی، حضرت
عسکریت پسندی کا آغاز جب ہوا تو اس وقت وہ عسکریت کی شکل نہیں تھی اس کی. اس زمانے میں آئین غلط ہے، عدلیہ غلط ہے، یہ سب شریعت کے خلاف ہے، دوبارہ آئین بناؤ، دوبارہ شریعت نافذ کرو وغیرہ وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھی. تو ہمارے برادر مکرم ابو الخیر صاحب کو یاد ہوگا، ہم نے انہی کی صدارت میں لاہور میں تمام مکاتب فکر کا ایک آل پارٹیز کیا تھا جی. اور اس میں ہم نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہمارے اکابر نے آئین کے اندر جن چیزوں پہ اتفاق کیا ہے، ہم ان متفقات کو دوبارہ زیر بحث لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے خیال میں اس اجلاس میں ہمارے لاہور کے شہید سرفراز نعیمی صاحب وہ بھی موجود تھے جی. اور ایک اتفاق رائے وہاں اس حوالے سے کیا گیا. جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں کوئی 25,000 علماء کرام کا اجتماع کیا اور مسلح جدوجہد سے انکار کیا. وہ قرارداد 10,000 علماء کے سامنے کوئٹہ میں پاس کی گئی. دوسرے صوبے میں ہم نے سیمینار کیے. تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے لاہور کے اجتماع میں ہوا. وفاق المدارس العربیہ نے تمام علماء کرام کو لاہور میں جمع کیا. کتنے علماء ہوں گے اس میں؟ تقریباً 250-300 علماء. اور ایسے علماء کو بلایا گیا کہ جس کی کتابی حوالے سے علمی مقام ہو مسلم، اور اس حیثیت میں وہ عوام میں شہرت بھی رکھتے ہوں، تاکہ عوام بھی اعتماد کرے اور ہمیں بھی پتہ ہو کہ یہ آدمی علمی قوت سے بات کر رہا ہے. چنانچہ اس میں پاکستان کے اندر دینی مقاصد کے لیے مسلح اور اسلحہ اٹھانا اس کو غیر شرعی قرار دیا گیا. تو ہم واضح ہیں اس حوالے سے، اول دن سے واضح ہیں، ہمارے ہاں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں چاہے روس کے خلاف 14 سالہ جہاد ہو، تو پاکستان کی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ریاست ایک جہت پر تھی، ایک پیج پر تھی. اب کہ ریاست دوغلی پالیسی اختیار کر رہی تھی. ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ تھی، فوجی اڈے دیے، یہاں سے جہاز اڑتے تھے، افغانستان میں بمباریاں کرتے تھے. دوسری طرف انہوں نے افغان طالبان کو بھی پاکستان میں جگہ دی اور کہا کہ جی آپ ہمارے پرو پاکستانی ہیں تو آپ کو. تو یہ دو انداز اختیار کیے انہوں نے. چنانچہ ہمارے علماء نے اس رائے اور فکر کی تائید کی. تو دنیا میں ہوتا ہے، فلسطینی لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جنگ کی کیا حکمت عملی بناتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے. مسلح تحریک چلاتے ہیں، غیر مسلح تحریک چلاتے ہیں، ہم نے کاز کی حمایت کرنی ہوتی ہے. افغانستان میں ہم نے کاز کی حمایت کی ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہی چیز ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر رہی ہے. چنانچہ وہ 3 مسودے، چاہے وہ جمعیت علماء کی قرارداد تھی، چاہے وہ تمام مکاتب فکر کی مشترکہ قرارداد تھی، چاہے وہ وفاق المدارس العربیہ کی قرارداد تھی، ان تینوں کے پورے مسودات میں نے اسمبلی میں اپنی تقریر کا حصہ بنا کر اسپیکر صاحب کو وہاں مائک پہ جا کر اس کو جمع کرائے اور کہا کہ یہ ہمارے علماء کا متفقہ رائے ہے اس مسلح جنگ کے حوالے سے، اور اس کو آپ میرے تقریر ریکارڈ کا حصہ بنائیں. لیکن کوئی ہمیں ہمارے ان قراردادوں کو اہمیت نہیں دے رہا تھا. کیوں؟ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری اپنی، ان سب کی ایک ہی رائے تھی کہ مذہبی طبقہ اشتعال میں کیوں نہیں آ رہا، مدارس اشتعال میں کیوں نہیں آ رہے، مدارس مسلح کیوں نہیں ہو رہے، تاکہ ریاستی قوت کے ساتھ ہم ان دینی اداروں کا خاتمہ کرتے ہیں. اور بہت سے ممالک میں ایسا ہوا. لیکن آج ہم سے ناراض اس بات پر ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کیوں بچایا ہے، اس کی دینی حیثیت کو کیوں بچایا، مدارس کو کیوں بچایا، اداروں کو کیوں بچایا. اس پر وہ اپنے اندر سے ہمارے خلاف کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. اگر ہم اشتعال دیتے تو آج ان کا کارڈ بہت اچھا چلتا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے صفایا کر دیا ان کا. تو الحمدللہ مدارس بھی چل رہے ہیں،
نظام بھی چل رہا ہے، سیاسی عمل بھی ان کا زندہ ہے، پارلیمنٹ میں بھی ان کا کردار ہے، اور ملک کے اندر اس کا کردار برابر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، اور حکومت کو اور ریاست کو چاہیے کہ وہ مدارس کی اس پوزیشن کو تسلیم کرے، اس کو قبول کرے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس مدرسوں کی رپورٹیں ہیں، خفیہ رپورٹیں ہیں۔ آج امریکہ کو اعتراض ختم ہو جائے، آج مغرب کو مدارس پر اعتراض ختم ہو جائے، اگلے دن ہمارے ادارے کہیں گے ماشاءاللہ مدارس کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، ماشاءاللہ مدارس کے بارے میں اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، بہت مثبت رپورٹیں آ رہی ہیں، ایک دم ان کا ٹون تبدیل ہو جائے گا۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹون کہاں سے چلتے ہیں اور کس طریقے سے وہ یہاں پر پالیسیاں مرتب کرتے ہیں مذہبی اداروں کے خلاف، مذہبی لوگوں کے خلاف۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان کے ٹیکٹس کو سمجھنا چاہیے، ان کے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کے دباؤ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے نصاب پر کوئی اعتراض ہے کیونکہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہمارا ان کے درمیان، 2004 کے دسمبر میں معاہدہ ہوا، 2005 کے فروری میں دستخط ہو گئے، پھر 2010 میں دستخط ہوئے ہیں، پھر اور شرائط آئی ہم نے وہ مانی ہے۔ کب ہم نے جھگڑا کیا ہے اس معاملے پہ؟ لیکن مسلسل اس جنگ کو برقرار کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس جنگ کو تسلسل کیوں دیا؟ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں زندہ ہے، زندہ ہے۔ دیہاتوں میں چھوٹے مدرسوں کے اندر جہاں کے غریب مولوی صاحب وہاں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہاں پر ان کا تھانے دار جاتا ہے، روب داب کر کے ان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، ہراساں کرتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں۔ بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا ہے۔ اگر ہم کوچے کوچے میں اپنے پیسوں سے چندوں سے مکتب کھولتے ہیں اور محلے کے بچوں کو الف بے پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ہمارا تو سوسائٹی پہ احسان ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا یہ کام کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے ملک کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ لیکن مدارس کا وجود بر صغیر کے اندر، اس کا وجہ تو آپ بنے ہیں، ہم تو نہیں بنے۔ حضرت شیخ الہند تو چلے گئے علی گڑھ اور ان سے کہا آؤ انصاف ایک کرتے ہیں، پذیرائی نہیں ملی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ 4 سال انتظار کرتے رہے، 47 48 49 50 51 5 سال تک، کہ آؤ انصاف ایک کرتے ہیں، یہاں نہ ہندو ہے اور نہ انگریز، نہیں مانی گئی ان کی جی۔ تو ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس تقسیم کی ذمہ دار ہے، آج وہ ہمیں ذمہ دار کیسے قرار دے رہے ہیں؟ آئیں آج بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، ہم نے تو کبھی شدت اختیار نہیں کی، بات چیت سے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ ہم بھی انگریزی علوم کے قائل ہیں، ہمارے بچوں نے آپ کے بورڈ میں امتحان دیے ہیں اور 3 سال تک مسلسل ٹاپ کرتے آ رہے ہیں، ہمارا ٹیلنٹ اس کا تو آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات میں نے کہی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ اس کی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے، میں نے کہا جس شعبے میں بھی جاؤ بین الاقوامی رینکنگ میں پاکستان پیچھے، عدلیہ پتہ نہیں 142 اور 144 پہ کھڑی ہے، تمام شعبوں میں کرپشن ہے، بدعنوانیاں ہیں، تمہاری تعلیم پتہ نہیں دنیا کے کس کیٹیگری میں آیا ہوا ہے۔ اگر تعلیم کے میدان میں ٹاپ پر ہے بین الاقوامی رینکنگ میں تو دینی مدارس کا علوم ہے۔ ہمارے جیسے علماء پوری دنیا میں جہاں پڑھا رہے ہیں ٹاپ کے علماء تصور کیے جاتے ہیں۔ تم نے پابندی لگائی کہ بین الاقوامی باہر کے طلباء یہاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں سے اچھے علوم لے کر جاتے ہیں باہر۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ ریاست کو باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے، وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے، آپ کے رویوں سے ہمیں تشویش ہے، آپ ہمارے تشویش کو دور کریں۔ مدارس تعلیم کے حوالے سے ایک مستقل سٹیک ہولڈر ہے، آپ مدارس کے اس تنظیم کو، اتحاد تنظیمات مدارس کو دینی مدارس کے حوالے سے کسی بھی فیصلے سے پہلے اعتماد میں لیں گے، ورنہ آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔
مدارس اپنا وجود رکھتی ہیں، اپنی حیثیت رکھتی ہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ تم بھی کسی مولوی کے سامنے زانوی تلمذ بچھا کر ہی حافظ بنے ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ایک پیج پہ آنے کے لیے بالکل ہم تیار ہیں۔ اس کے لیے ریاست کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا تصادم نہیں ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے، نیت ٹھیک کرو، ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری گزارشات میرے ذہن میں تھیں، پتہ نہیں کیا اہمیت کے حامل ہوں گی، آپ کے سامنے رکھ دی میں نے، اس کے بعد آپ جو رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہی تھا۔ افغانستان کے حوالے سے حضرت بات یہ ہے، میں ذرا پانی پی لوں، مشکل بنا دیا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بات بھی اگر آپ بتا دیں کہ زنا بالجبر کا کیس ہوگا اگر 18 سال سے کم عمر کی شادی، یہ شاید بہت سو کے علم میں نہیں ہوگا۔ جی، اب حضرت افغانستان سے پہلے انہوں نے جو 18 سال سے کم عمر کی بات کی ہے، اب علماء کرام ہیں، اتنی مضحکہ کا خیز قانون میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اگر 18 سال سے پہلے شادی ہوئی تو اس کو جنسی زیادتی سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ جائز ہوگا اور کفالت والد پہ ہوگی اور جیل سے کفالت کرے گا۔ یہ مضحکہ خیز قسم کے قانون، کوئی خدا کا خوف کر رہا ہے۔ افغانستان بلوغت کے لیے شرعی قواعد و ضوابط موجود ہیں، اور علمی لحاظ سے کیا اس کے لیے عمر کی کوئی قید ہے کہ جہاں پاکستان میں اس کو، اور پھر اس کے اغراض و مقاصد جو قانون کے پیچھے، مسودے کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کی پیروی میں ہم کر رہے ہیں۔ بھئی تم نے قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہے، تم نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، تم نے اقوام متحدہ کے منشور کا حلف نہیں اٹھایا، اپنے حلف پہ جاؤ۔ تم اپنے حلف سے روگردانی کر کے اس کو توڑ کر بین الاقوامی وہ قوانین جو ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی پیروی کر رہے ہو، کیوں؟ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے حضرت، بات یہ ہے کہ اگر ہم جنگجویانہ ذہنیت کا تجزیہ کریں، جنگجویانہ ذہنیت کا، جہاں پر 1980 سے پہلے سے لے کر آج 2025 تک جنگ ہو رہی ہو اور ہم نے اپنے ملک کے جوانوں کو جانے دیا، چاہے روس کے خلاف جنگ تھی یا ابھی امریکہ کے خلاف، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے ان کو جنگ کی تربیت دی، کلاشنکوف کی تربیت سے لے کر کروز میزائل تک کی تربیتیں ہم نے ان جوانوں کو دی۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی میں ایک جنگجویانہ طبقہ پیدا نہیں ہوگا؟ سو وہ ہم نے بنایا ہے؟ کسی مدرسے والوں نے ان کو یہ تربیت دی ہے؟ کوئی جمعیت والوں نے اس کو تربیت دی ہے؟ دوسری تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کوئی تربیت دی ہے؟ تربیت دی ہے یا امریکنز نے آ کر، یا نیٹو کے لوگوں نے آ کر، یا ہمارے اپنے جنرلوں نے ان کو تربیتیں دی ہیں، اور ایک جنگجویانہ طبقہ پیدا کر پورے قوم کے لیے عذاب بنا دیا انہوں نے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی کہ افغانستان سے وہاں ان کی تربیتیں ہیں۔ افغانستان میں بھیجا کس نے؟ 20 سال افغانستان میں امارت اسلامیہ کے لوگ امریکہ کے خلاف لڑتے رہے اور تم نے سرحدیں کھول دی تھی، یہاں سے نوجوان جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور آپ تھپکیاں دے رہے ہیں زبردست زبردست زبردست۔ اب ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر افغانستان سے ہمیں کوئی شکایتیں ہیں کہ وہاں سے کوئی نوجوان آ رہے ہیں اور مراکز وہاں پر ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ شکایت اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن شکایت کا ازالہ کیسے کیا جائے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی نہیں چاہتا اور میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ افغانستان سے وہاں پر مراکز ہوں اور وہاں سے مسلح لوگ پاکستان میں آ کر کارروائیاں کریں۔ آپ بھی نہیں چاہتے، پاکستان بھی نہیں چاہتا، ریاست بھی نہیں چاہتی، مذہبی جماعتیں بھی نہیں چاہتی۔ تو ایک شکایت ہے اور میں اس کے لیے خود گیا ہوں افغانستان،
کچھ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوں گے جو میرے ساتھ گئے تھے، اور ہم نے وہاں پر ہر سطح پر گفتگو کی ہے اور تمام چیزوں کے حل نکالے ہیں۔ مہاجرین کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، سرحدات کا مسئلہ، اور یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کا مسئلہ، تمام چیزوں کے حل ہم نے نکالے۔ لیکن میں یہ سوال اگر کروں کہ وہ ریاست جس نے میرے سامنے 8-10 جنرلز کی موجودگی میں، سیکریٹری خارجہ کی موجودگی میں مجھے کہا مبارک ہو آپ نے جو کچھ کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ اس کا کوئی میکینزم دیں کس طرح اس پر عمل درآمد کیا جائے، میں نے کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے، دونوں اسٹیٹ آپس میں اس کا میکینزم بنائے، اگر آپ کو تعاون کی ضرورت ہوئی ہم تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ وہ کامیابی جو ہم حاصل کر کے لائے تھے آپ برقرار کیوں نہیں رکھ سکے؟ اور اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ پاکستان کو 78 سال سے ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے، ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک مسلسل پرو انڈین افغانستان موجود ہے، پرو پاکستان افغانستان موجود نہیں ہے، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ یہی ایک طبقہ ہے کہ جس کو پرو پاکستان کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر حکومت ہوگی تو افغانستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان تصور کیا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا، ناراضگی آ گئی، اب ناراضگی اس کے بعد افغان اسٹرائک کریں۔ جب کابل پر آپ بمباری کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کی اسلام آباد میں بمباری کر لے، یہ تو آخری حد ہو جاتی ہے نا۔ دور دراز کے علاقوں میں اگر آپ کرتے تو شاید کچھ برداشت ہو جاتی، تو وہاں پر بھی آپ نے کچھ کارروائیاں کی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں، میرے سوالات ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کے مراکز پر سٹرائک کیا ہے اور آپ اس کو ایک جائز بیانیہ کہتے ہیں، تو ہندوستان آپ سے کہتا ہے کہ میں نے بہاولپور میں حملہ کیا ہے، میں نے مرید میں حملہ کیا ہے، میں نے کشمیر میں ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے مراکز پہ حملے کیے ہیں، آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ادھر سے آپ کا یہی الزام افغانستان کے حوالے سے ہے، دونوں میں آپ کیسے مطابقت پیدا کریں گے؟ یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اپنے آپ کو غلط کہیں گے؟ نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ ایران کے بارے میں آپ نے کہا کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مراکز ایران میں ہیں، اور آپ نے ایران میں جا کر سٹرائک کیا، اور اس کے بدلے میں اگر ایران نے آپ کے علاقے میں سٹرائک کیا اور آپ نے کہا کہ وہاں پر ہمارے دشمنوں کے مراکز ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ موقف ایک افغانستان کے بارے میں بھی اور ایران کے بارے میں بھی، لیکن رویے میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایران کی حکومت اسٹیبلشڈ ہے اور ابھی دنیا اس کو اکھاڑنے کی ہمت نہیں کر رہی، اور افغانستان کی حکومت آپ کو غیر مستحکم نظر آ رہی ہے، لہذا ادھر رویہ اور ادھر رویہ اور۔ تو یہ جو دنیا میں رویے آپ اپنا رہے ہیں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ایک متوازن رائے دینی ہوگی۔ ہم اپنے اکابرین سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام اور اس کی یہ جماعت اگر آپ کو کوئی تجاویز دینا چاہیں تو آپ اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھیں اور اس پر غور کریں۔ افغانستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اب شکایت مجھے ہے کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں اور مراکز افغانستان کے اندر ہیں اور تمام ملبہ آ رہا ہے مہاجرین کے اوپر۔ بھائی اسٹیٹ کا اسٹیٹ سے گلا ہے، اور عوام جو مہاجر ہیں 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں یا 45 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، سارا ملبہ ان کے اوپر گرتا ہے، اٹھا کر آپ ان کو پھینک رہے ہیں۔ حالانکہ مہاجر جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب یہ دو ملکوں کا باہمی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر دونوں ملک اس پر بیٹھ کر اس کا طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں۔ ہر چند کے آج کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں امن ہے، مہاجرین کو واپس جانا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ 40 سال آپ نے مہمان رکھا اب اس کو لات مار کر گھر سے آپ نکال رہے ہیں۔ مہمانداری گئی تو اس میں بھی بین الاقوامی اخلاقیات، بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی رویے اس کے اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک ایسا پیغام دیں
امارت اسلامیہ افغانستان کو بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی کہ وہ اس خطے میں باہمی تعلقات کو اعتدال میں رکھنے اور دوستی کی طرف بڑھانے میں ہم اس پہ کوئی کردار ادا کر سکیں، اور پاکستان کے اندر جو مسلح کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی ہمیں ایک واضح موقف دینا چاہیے اور واضح پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائیاں وہ علماء کی رائے نہیں ہے، وہ مدارس کی رائے نہیں ہے، وہ دینی قوتوں کی رائے نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ یہاں کے علماء کی رائے کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ چیز پر ہم اگر واضح ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز مزید پیش رفت ہم اس پہ بہتر طور پر کر سکیں گے انشاءاللہ۔